ہاتھ اور پیر کاٹنے کے بعد گھر والے اہل و عیال فیملی رو رہی ہے، بلک رہے ہیں، بیٹیاں بچے زوجہ رشید بدری مولا کائنات کے ساتھ حجاج نے گرفتار کیا ہے، ہاتھ اور پیر کٹوا دیے گئے، گھر والے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اہم رکن اس دنیا سے جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، مگر رشید بدری نے کہا قلم دوات لے کر آؤ، میں اپنے مولا کے فضائل لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کیا شجاعت ہے، کیا شجاعت، اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ممبر پر آنے والے ذاکروں کے لیے بھی ہے کہ واہ واہ کے شور میں فضائل علی سنانا آسان ہے، بہتے ہوئے خون کے دھارے کے درمیان علی کے فضائل نشر کرنا یہ سچے عاشق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ صلوات ہے محمد خون کے دھارا جاری ہے اور فضائل علی نشر کیے جا رہے ہیں۔ میں اس کا کہا تھا کہ حجر ابن علی گرفتار کیا گیا، علی سے تبرہ کرو، کہا کیا کہا اپنے مولا سے تبرہ، خدا نے وہ زبان دی ہی نہیں جو علی پر تبرہ کرے، جو علی پر تبرہ کرے۔ حجر ابن علی اور مولا سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مولا سے وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ آخری وقت میں امام حسن نے بلایا تھا، جب سر پہ ضربت لگی ہے مولا کے، تو غالباً جو مجھے کتاب میں یاد آ رہا کہ شب 20 کی بات ہے، شب 20 رمضان المبارک، امام حسن نے اجازت دی آئیے اپنے مولا سے ملاقات کرنی تھی، کیونکہ کچھ چاہنے والے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ضربت کے بعد سے وہ اپنے گھر نہیں گئے تھے، دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ چند منٹ کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مولا کا کیا، ہمارے آقا کا کیا، دروازے سے۔ اور امام حسن جیسا موقع ہوتا تھا ایک ایک کو آواز دیتے تھے کہ اگر آپ کو ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقات کریں۔ حجر ابن عدی جب گئے ہیں مولا کے پاس تو مولا کو بتایا کہ حجر ابن عدی آئے ہیں۔ مولا نے آنکھیں کھولی، کہا حجر ذرا میرے قریب آؤ۔ حجر قریب آیا، کہا حجر تم سے ایک سوال ہے۔ کہا مولا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ ایک زمانہ آئے گا جب تم سے کہا جائے گا کہ مجھ پر تبرہ کرو، اے حجر اس وقت کیا کرو گے؟ کہا مولا یہ بھی کوئی سوال ہے، آپ کو جانتے ہیں میرا جواب کیا ہوگا؟ بھائی وہ کیسا معشوق اور کیسا چاہا جانے والا جو یہ نہ جانے کہ ہمارا عاشق ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ لیکن مولا کہہ رہے کہ نہیں مجھے تمہیں بتانا ہے۔ کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کہو، اور میں سمجھتا ہوں مولا نے اسی لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ صرف علی کے چاہنے والوں نے علی کے فضائل نشر کیے۔ نہیں، جب محبت ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے تو پھر محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر آپ مولا کو چاہتے ہیں تو پھر مولا بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہمارے چاہنے والے ہمارے فضائل نشر کریں، نہیں اس کا جملہ بھی تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اس لیے مولا نے کہا ہے حجر تم بھی بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ کہا مولا یہ تو ہو نہیں سکتا، ہماری جان چلی جائے مگر ہم آپ سے تبرہ نہیں کر سکتے۔ بس مولا مطمئن ہو گئے، کہا حجر جاؤ سلمکم اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جاؤ حجر تم پر اطمینان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا مولا کتنا معتبر صحابی ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں حجر تم پر بھی اطمینان ہے، تم جاؤ۔ مولا کا اطمینان تھا تو اطمینان پر کھڑے اترے گی۔ آخری وقت علی پر تبرہ، کہا وہ زبان اللہ نے نہیں دی کہ علی پر تبرہ کرو، تو کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا علی والے موت سے گھبراتے نہیں، کہا نہیں گھبراتے تو ٹھیک ہے وصیت کر لو۔ کہا ہماری 3 وصیتیں ہیں، یہ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں الگ الگ کتابوں میں 3 باتیں مجھے ملی ہیں، وہ باتیں میں آپ تک پہنچا دوں۔ 3 وصیتیں کی ہیں مرنے سے پہلے۔ پہلی وصیت حجر ابن عدی کی، کہ مجھے جن زنجیروں میں جکڑا گیا ہے انہی توق و سلاسل میں مجھے جو ہے سپرد ظاہر کر دیا گیا۔
مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں، کفن کی ضرورت نہیں، مجھے کسی حالت میں جس حالت میں شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا، اسی حالت میں مجھے سپرد لائق کر دیا جائے. یہ پہلی وصیت. ایک اور وصیت کیا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے. مجھ سے پہلے میرے بیٹے اقتلوا ابنی قبلی، میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے قتل کرو. بڑا حیران جلنا کہ یہ عجیب بات ہے. ایک انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ پہلے مجھے قتل کر دو، میں دیکھ نہیں سکتا میرے سامنے میرا بیٹا قتل ہو جائے. لیکن پیغام ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حدیث سے. مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے قتل کیا جائے. سوال کیا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیٹے سے محبت نہیں ہے؟ کہ محبت ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ محبت ہے اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کا بیٹا. کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بیٹے سے پہلے میں قتل ہو جاؤں اور میرا بیٹا گھبرا جائے اور گھبرا کر کہیں میرے مولا پر تبرہ نہ کرتے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا محبت علی میں شہید ہو جائے، بیٹے کی جنت پہلے پکی ہو جائے، بعد میں ہم بعد میں جنت میں جائیں گے. میں نے کہا دیکھیے مینا تک نہ نکلا جائے، کربلا تک پہنچے تب بات سمجھ میں آئے گی. آخر جب حور نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا تھا تو اسی وقت حور کے دل میں معرفت فاطمہ کا چراغ روشن ہو گیا تھا. امام نے یہی تو کہا تھا سکلت کا عمر اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حور کے دل میں معرفت فاطمہ کا چراغ روشن ہو گیا. مولا میں نہیں آپ کی ماں کا نام دے سکتا. تو جب معرفت کا چراغ روشن ہو گیا تھا تو کاروان حسینی میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں امام حسین کے قافلے میں آیا کیوں نہیں ہوا؟ یا آخر شب عاشور تک انتظار کیوں کیا؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے مینا والے نہیں سمجھ سکتے، وہی سمجھ سکتے ہیں جو مینا والے بھی ہیں، کربلا والے بھی ہیں. اگر حور پہلے ہی معرفت فاطمہ آنے کے بعد کاروان حسینی میں شامل ہو جاتا تو تنہا آتا، شب عاشور تک انتظار کیا، بھائیوں بیٹوں اور غلاموں کو آمادہ کیا اور اس کے بعد چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین تک پہنچا ہے تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے کہ صرف خود کو جہنم سے بچانا کافی نہیں ہے. انفسکم وعلیکم، خود میں بچاؤ اپنا عیال کو. سلام بھیجے محمد خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ازواج کو بھی سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو. یہ ضروری ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جب ماں باپ مومن ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. یہ والدین مومن اور مومنہ ہوتے ہیں تو پھر لڑکوں کو مولانا بنایا جاتا ہے، عالم دین بنایا جاتا ہے. اور جب والدین مومن اور مومنہ نہیں ہوتے تو پھر بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بلڈنگ 2 سال میں تیار ہو گئی، اب تم 5 سال 7 سال سے سعودی عرب میں رہ کے کیا کر رہے ہو؟ تب یہ کہا جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. ہم سمجھیں ہم آنے والے، ہم نے کبھی دولت کو ترجیح نہیں دی ہے، ہم نے دولت کو ترجیح نہیں دی، ہم نے عشق علی کو ترجیح دی ہے. اور عشق علی کے تقاضے اور ہیں، عشق اہل بیت کے تقاضے اور ہیں. جہاں عشق علی ہوگا پھر وہاں دولت سے محبت نہیں ہے، جہاں شہزادی سے محبت ہے پھر وہاں دولت سے محبت نہیں ہے. آپ پڑھیں دعائے ابو حمزہ سلمانی، اس میں آپ کو ملے گا اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی. اے میرے پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. چوتھے امام کے بعد یقین جانیے میں جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں شروعات کی 2-4 باتوں کے، اس کے علاوہ کچھ بھی سوچ کے نہیں آیا. میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو سوچ کے آیا تھا وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی. مگر جو باتیں آ رہی ہیں درمیان میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کی سماعتیں بڑی حسین ہیں اس لیے آپ کے حوالے. چوتھے امام کی دعا ہے میرے پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال.
وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ وَآلِهِ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ۔ اے میرے پروردگار، پہلا جملہ کیا ہے؟ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ کہ مجھے اور محمد والے محمد کو ایک مقام پر جمع کر دے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ میرے دل میں محمد والے محمد کی محبت کو داخل کر دے۔ اور یہ دو جملے کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو نکال۔ دوسرے جملے کا مفہوم کیا ہے؟ محمد والے محمد کی محبت کو داخل کر دے۔ کہنے والے کون ہیں؟ نیت القرنین واحد نہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلوات اللہ۔ دو مختلف جملے ہیں امام کی۔ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال، محمد والے محمد کی محبت کو داخل کر دے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ ایک دل میں دنیا کی بھی محبت ہو اور محمد والے محمد کی بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی۔ اگر دولت سے محبت ہے تو محمد والے محمد نہیں ہے، اور محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر دنیا کی محبت نہیں ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے۔ بس چلیے ہمیں توجہ رکھیے تمام چیزوں کے اوپر۔ ایک سن مومنہ کی سارے سبق کی مجلس، بس ایک بات، اور اس کے بعد میں دین سے مسائل تک پہنچا۔ مولا کائنات کی چاہنے والی ایک خاتون، نام ہے دارمیہ ہجونیہ، حاکم شام۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، میں یہیں سے مسائل تک پہنچوں گا۔ مولا کی چاہنے والی خاتون جنگ صفین میں جو مولا کی طرف سے لشکر معاویہ کے لشکر سے لڑ رہا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی دارمیہ ہجونیہ۔ تو ملتا ہے کہ حاکم شام، اب حاکم شام کیا کہا جائے، وہ غاصب شام ہے، حق حکومت ہو تو کہا جائے کہ حاکم شام، لیکن جب حق حکومت ہی نہیں تو پھر وہ غاصب شام ہے۔ وہ آیا حج کرنے کے لیے 1 سال، تو اسے اطلاع ملی کہ یہیں کہیں دارمیہ ہجونیہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دارمیہ کو بلایا جائے، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولا کے چاہنے والی، اور اسے اطلاع ملی کہ یہی کہیں ہے وہ، تو کہا کہ اسے بلایا جائے۔ اب چاہے اس کا علاقہ رہا ہو یا وہ بھی حج کرنے کے لیے آئی ہو، جو بھی بات نہیں۔ تو اب دارمیہ کو بلایا گیا، اور دارمیہ کو جب بلایا گیا تو دارمیہ، لیکن روک کر ایک بات کرو، دیکھیے دارمیہ نے خواہش ظاہر نہیں کی کہ مجھے جانا ہے، پیغام ہے اس کے اندر۔ دارمیہ نے نہیں چاہا کہ میں جاؤں، نہیں، وقت کی حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کے چاہنے والے یہ دربار کے خواہاں نہیں ہوتے ہیں، دربار انہیں بلانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ کیسے بلایا گیا؟ بلایا گیا، اور جب بلایا گیا تو یہ ایک بات دیکھ رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک دارمیہ کو، اور اس کے بعد کہتا ہے، بزرگ ہو چکی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا، تو سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد کہتا ہے ماں حملکے علی حبک علی وبغضک لی، کہا دارمیہ تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے اس بات پر کہ تو علی سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ میں نے کہا عجب انسان ہے یہ، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مولا کے چاہنے والوں کو اچھی طرح پتا ہے انعمت علیہم والے کون ہیں، والصالحین والے کون ہیں۔ مولا کے چاہنے والوں کو ایمان پتا ہے، کہہ رہا ہے کہ کس چیز نے مجبور کیا کہ علی سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ تو کہتی ہے احب علیاً، میں علی سے محبت کرتی ہوں، علی عدلہ فی الرعیہ، کیونکہ علی لوگوں کے درمیان عدالت سے کام دیتے تھے، وقسمتہ بالسویہ، اور علی سے محبت اس لیے کرتی ہوں کہ علی نے جب بھی مال تقسیم کیا تو برابر سے تقسیم کیا۔ میں کہتا ہوں یہ مال کی تقسیم کا کیا معاملہ ہے؟ علی نے تو دشمن کو بھی قتل کیا تو برابر سے تقسیم کیا، نہ تولا زیادہ ادھر نہ ماشا زیادہ ادھر، بالکل برابر والا معاملہ ہے۔ تو کہا میرے مولا رعایا کے درمیان عدالت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا،
میرا مولا لوگوں کے درمیان برابر سے تقسیم کرتا تھا، اس لیے میں علی سے محبت کرتی ہوں، اور تجھ سے اس لیے نفرت کرتی ہوں، وہ مخلص کا تجھ سے نفرت اس لیے کرتی ہوں کہ علی قتال کا، کیونکہ تو نے اس سے قتال کیا، اس سے جنگ کی کہ جو حق حکومت تجھ سے زیادہ رکھتا تھا، کہ حکومت کا حق اس کے پاس تھا، تیرے پاس نہیں تھا، مگر تو نے حکومت کو لے کر اس سے جنگ کی، میرے مولا سے جنگ کی۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے دربار میں آئی، میری سلطنت سے مرغوب نہیں ہو رہی ہے، کوئی خوف زدہ نہیں، کوئی خوف کی علامت چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، موعدہ نہیں ہو رہی، بڑا پریشان۔ تو کہہ رہا ہے یہ بتاؤ تم اپنے مولا کی اتنی تعریف کر رہی ہو اور میری برائی کر رہی ہو، ہل رأیت علیٰ، کیا تم نے اپنے مولا کو دیکھا بھی ہے یا بس ایسے ہی فضائل سنا رہی ہو؟ تو کہتی ہے نعم واللہ انی لرأیت، کہتی ہے خدا کی قسم میں نے اپنے مولا کو دیکھا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جب دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کیف رأیت، تم نے اپنے مولا کو کیسا پایا؟ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے مولا کو ایسا پایا کہ میرا مولا حکومت سے پہلے جیسے تھا ویسا ہی حکومت کے بعد بھی تھا، اور تجھے میں نے ایسا پایا کہ تو حکومت سے پہلے کچھ اور تھا، حکومت کے بعد کچھ اور تھا۔ میں کہتا ہوں اسی ایک جملے میں معاویہ کے کردار کو برہنہ کر دیا اور یہ بتایا کہ تو حکومت سے پہلے کنگال تھا، حکومت کے بعد عیاش ہو گیا۔ میرا مولا حکومت سے پہلے بھی جو کی روٹیاں توڑتا تھا، حکومت کے بعد بھی سوکھی روٹیاں کھاتا۔ صلوات بھیجے محمد کہتا ہے علی کے کتنے فضائل تم سناؤ گی، تمہارے فضائل ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دارمیہ نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے میرے مولا کے فضائل اتنے مختصر تھوڑی نہ ہیں، میں اپنے لفظوں میں بیان کروں، اس نے جو کہنا چاہا میں اس کا مفہوم آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میرے مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ موسم حج ختم ہو جائے گا، میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اب یہ تو فضائل بیان کرنے پہ آمادہ ہے، اب ہماری فضیلت شروع ہوئی۔ لیکن دشمن اس لیے بھی علی کے ذکر سے خوفزدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے، جب کردار نہیں ہوتا تو پھر حسد کے مارے انسان پریشان ہوتا ہے، حسد کے مارے پریشان ہوتا ہے۔ آج عربوں کو آیت اللہ خامنئی سے جو حسد ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اربوں ڈالر رکھنے کے باوجود اپنی سیادت اور رہبری کو منوا نہیں سکے، اربوں ڈالر رکھنے کے باوجود اپنی سیادت اپنی رہبری منوا نہیں سکے، مگر آیت اللہ خامنئی ایک مسلح سنبھالنے والا انسان، مگر اس نے کیا کیا؟ ایران سے لے کر فلسطین تک اور پوری دنیا تک اپنی سیادت کا پرچم اور لہرایا نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ بھائی انعمت علیہم کے ماننے والے اور ہیں اور ایپسٹین فائل والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد یہ تو اپنے مولا کی تعریف کرتی چلی آ رہی ہے، تو کہا کہ ایسا ہے اگر کچھ تجھے حاجت ہے تو اپنی حاجت بیان کر، ہم حاجت روائی کریں۔ میں نے کہا دیکھیں پھر مولا کا مقابلہ کرنا ہے، حاجت روا تو میرے مولا کا لقب ہے اور یہ حاجت روائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب میں عربی کے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جلدی سے مسئلے پر جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ اونٹ ہیں، کمزور ہو گئے، قصہ او کا مرد ضعیف ہو چکے ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے پاس جو اونٹ ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ انتعیننی، کہ تو میری کچھ مدد کرے۔ تو کہا کہ اگر مدد چاہے گی تو کیا کروں؟ کہا جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر دے۔ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 100 سرخ بالوں والے اونٹ معاویہ نے دارمیہ کو دی۔ ایک زنِ مومنہ کی 1 سال ثواب کی مجلس تھی، اس لیے میں نے اس واقعے کو آمدن مجلس کے اندر جگہ دی تاکہ وہ حق جو ہے کہ زنِ مومنہ کی 1 سال ثواب کی مجلس سے ایک خاتون کا بھی ذکر ہو جائے، ورنہ ضرورت نہیں تھی، یہ چاہتا تو یہیں سے مسائل پہ جا سکتا۔ تو اس نے 100 سرخ بالوں والے اونٹ جو ہے دارمیہ کو دیے، اور دارمیہ کو دینے کے بعد کہتا ہے انتہائی قیمتی اونٹ ہے عرب میں، تو سرخ اللہ اکبر اللہ اکبر
اگر علی زندہ ہوتے تو ماں آتا ہے تو جتنا میں نے تجھے دیا ہے مصرا ماں آتا ہے تو جتنا میں نے تمہیں دیا ہے ماں آتا علی تمہیں نہ دیتے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے مولا کی تعریف کر رہی ہو مگر میں نے 100 سرخ بالوں والے اونٹ تمہیں دیے. اگر تمہارے مولا ہوتے تو کیا اتنا دیتے؟ اس کا جملہ ہے کہ اگر علی زندہ ہوتے تو تمہیں اتنا نہ دیتے. تو اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے واللہ لو کان علی حیا، خدا کی قسم اگر علی زندہ ہوتے تو علی مجھے اس میں سے منہا وبرا، لفظ کیا ہے وبرا، تو اونٹ کی بات کرتا ہے، مولا اونٹ کا ایک بال بھی نہ دیتے. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے شرمندہ ہوگی مگر اس نے پلٹ کے جملہ کہا تم نے یہی بات تو سچ کہی ہے، میرا مولا اگر زندہ ہوتا تو مجھے اونٹ کا ایک بال بھی نہ دیتا. کیوں؟ لأنہا من مال المسلمین، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور علی کے پاس بیت المال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تھا، دوسروں کو خریدنے کے لیے نہیں. صلوات علی محمد. علی کے پاس جو مال تھا، جو بیت المال تھا، جو مال مسلمین تھا، وہ غریبوں میں بانٹنے کے لیے تھا. ایسے تھوڑی نہ تھا کہ دوسروں کو خریدنے کے لیے. یعنی بتا دیا کہ تو مجھے خریدنا چاہتا ہے اور دارمیاں جاتے جاتے بھی عطا تو نہیں لی مگر جاتے جاتے بتا کے گئی علی کا چاہنے والا کہیں پر بھی ہو ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، علی کے چاہنے والے کو خریدا نہیں جا سکتا. صلوات میرے محمد والے محمد. اہل بیت کے چاہنے والوں کو خریدا نہیں جا سکتا، مولا کے چاہنے والوں کو خریدا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے عشق علی کتنا قیمتی ہے. مولا کے عشق سے بڑھ کر، اہل بیت کے عشق سے بڑھ کر کوئی اور چیز ایک عاشق علی کی نگاہ میں نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے مولا کے چاہنے والے سارے مسائل برداشت کرتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہمارے علماء نے، ہماری معصوم ہستیوں نے جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں، انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے لیے دی ہیں. وہ اسی لیے دی ہیں کہ جو صحیح دین ہے وہ ہم تک اور آپ تک پہنچ جائے، جو صحیح اسلام کا پیغام ہے وہ ہم تک اور آپ تک پہنچ جائے. اسی لیے مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی اور جو کائنات کا شجاع ترین انسان تھا وہ مصلی عبادت پر تڑپ رہا تھا اور مصلی عبادت کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا. مولا نے یہ مصیبت کیوں برداشت کی؟ بڑی آسانی سے جب 21 تاریخ آتی ہے ہم شہادت سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں. نہیں، تاریخ امامت میں علی کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے ہر امام کو یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر سے، مگر یہ واحد امام ہے کہ جس کے اوپر تلوار کا بھی اثر رہا ہے، زہر کا بھی اثر رہا. اجر اللہ، خدا آپ کو کسی کم میں نہ بلائے سوائے ہمیں امامان مظلوم کے، سوائے ہمیں شکرائے. ہاں بات ایسا اور مولا صرف اسی لیے قربانی دی جائے. ہم اور آپ سمجھیں کہ دین کیا ہے، ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. وقت آخر بھی ہم قاتل کا بے نمازی ہونا پسند نہیں کرتے، چاہنے والوں کا بے نمازی ہونا کیسے پسند کریں گے. شہزادی فاطمہ زہرا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، شہزادی کو کہنا پڑا اے فضا مجھے سنبھالو، میرے شکم میں میرا محسن سے دور کر دیا گیا. مگر کہیں آپ کو ملا کہ شہزادی نے نماز نہ پڑھی، نماز چھوڑی ہو؟ نہیں، نماز شہزادی پڑھتی تھی اور عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے پہلو کو سنبھالتی تھی اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی اور اس طرح سے شہزادی نماز پڑھتی تھی. ہاں احباب اعزاز سوچئے کہ یہ سارے مصائب، یہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ ہم رو کر مطمئن ہو جائیں، نہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے یہ ساری قربانیاں اسی لیے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں دین کی اہمیت سمجھ میں آئے. یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ جو رسول کی پارے جگر ہے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہ در و دیوار کے درمیان بیچ دی گئی. نہیں کہ
کہ مقصد اسرار بود کہ سزاوار در و دیوار بود. ارے وہ سینہ فاطمہ زہرا کا جو اسرار الہی کا خزینہ تھا وہ در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے. ہاں باب رضا، کیا کیا ہماری شہزادی نے دیکھا. اپنی زندگی میں بھی شہزادی مسائل کو دیکھ رہی ہے. سب سے بڑی مصیبت شہزادی کے لیے کیا ہے کہ مولا کائنات سے کہتی ہے اے علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. علی نے سنا کہ اے شہزادی اس سے بڑھ کے علی کے ساتھ مصیبت ہے. کہا کیا؟ کہ صرف اتنی بات نہیں کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے. علی کے پاس وہ دور مصیبت ہے کہ اب علی سلام بھی کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. علی سلام بھی کرتا ہے تو لوگ جواب نہیں دیتے. بس ہاں احباب رضا، فاطمہ کا عزم مصمم ہے جب تک زندہ رہوں گی علی کا خیال رکھنا ہے، علی کی حفاظت کرنی ہے. دور پیغمبر میں جو علی کی ذمہ داری تھی نبی کی حفاظت کرنا، اب علی کے دور میں فاطمہ خاتون ہو کر علی کی حفاظت کر رہی ہے. الگ الگ منصب ہے. تو اسی لیے جملہ کہا تو ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں مولانا مولا کائنات کو شہزادی کو بچانا چاہیے تھا مگر یہ شہزادی دروازے پہ کیسے آ گئی؟ نہیں، یہ الگ الگ منصب ہے. دور علی میں علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. فاطمہ نے حفاظت علی کے منصب کو سنبھالا. اے علی اب کوئی محافظ نہیں تو فاطمہ آپ کی محافظ ہے. اے علی اب فاطمہ آپ کی حفاظت کرے گی. اے علی اب آپ نہ اٹھیے گا. اب اے علی اب آپ کی زوجہ دروازے کے پیچھے جائے گی. جیسے ہی کہا جائے گا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، فاطمہ کہیں گی کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول کے ننھے ننھے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ جواب ملے گا ہاں اگر ہوتے ہیں تو ماں کرے. بس یہ کہنے کے بعد دروازے میں آگ لگا دی گئی اور دروازے کو آگ لگانے کے بعد ایک ملعون نے زور سے لات ماری. فاطمہ دروازے کے پیچھے تھی، در و دیوار کے درمیان پھنس گئی. دروازے میں ایک میخ تھی، وہ میخ سینہ فاطمہ کو توڑ کر باہر نکل گئی. حضرت اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے. ہار باب عذاب جیسے ہی وہ میخ پہلو سیدہ میں در آئی، دروازہ شہزادی میں پڑا. شہزادی در و دیوار کے درمیان پھنس گئی. دروازہ پھر واپس آیا، شہزادی زمین پر گری. دروازے کو دوبارہ دھکا دیا گیا، شہزادی زمین پر. شہزادی کے اوپر دروازہ. بہار الانوار کی روایات 10-20 افراد یا 30 افراد اسی دروازے کے اوپر گزرتے ہوئے نیچے فاطمہ ہے علی کو گرفتار کرنے کے لیے خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے. بس آخری جملے مسائل کے اور آپ کی زندگیوں میں جواب کر رہا ہوں. فاطمہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. جب جیسے ہی گھر سے فاقہ ہوا فوراً فضا کو کہا اے فضا اب الحسن کہاں ہے؟ اب الحسن کہاں ہے؟ فضا نے کہا بی بی آپ کے شوہر کو اب الحسن کو امام حسن کے بابا کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد کے اندر لے کر گئے. فاطمہ فوراً بڑھی مسجد کے اندر پہنچی. اب الحسن کو باہر نکالو ورنہ فاطمہ اپنے سر کے بال بھی دیر دے. ابھی جملہ مکمل نہ ہوا تھا مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. ظالموں نے جب دیواروں در میں لرزہ دیکھا علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا اے فاطمہ ابھی مولا شہید نہیں ہوئے، آپ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. ارے کاش کی کربلا میں ہوتی. زینب نے کیا منظر دیکھا، بھائی حسین بہن کے سامنے شمر سینے شمر کا خنجر چل رہا ہے، حسین کے گلے
Very